السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن بصمیم قلوبنا علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ سلطان المشائخ مخدومنا و مرشدنا خواجہ عارف صفی قدس سرہ کی عرس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے زائرین، دور دراز علاقوں سے سفر کی مشقت اور اعتدال سے اوپر اٹھی ہوئی درجہ حرارت کو زیر کر کے اس خانقاہ میں تشریف رکھنے والے جملہ حاضرین، میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس عرس مقدس کی بابرکت تقریبات کے صدقے طفیل ہم سبوں کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے جامعہ کے جو طلبہ مختلف شعبوں سے سند اور دستار کی سعادت سے مشرف ہو رہے ہیں، اللہ انہیں یہ خوشی مبارک فرمائے، اور اس کی برکتوں کے صدقے طفیل اپنے وطن عزیز اس ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی امن و سکون اور بھائی چارگی اور سلامتی کی فضا کو قائم فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیبک سید المرسلین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم۔ باتیں بہت حد تک ہو چکی ہیں، اور اتنی ہو چکی ہیں کہ اگر میں کچھ نہ کہوں تو کچھ بگڑنے کو نہیں ہے۔ یہ تقریبات کی متعدد کڑیاں ہیں عرس کے موقع کی، جس کی یہ کڑی 12 تک چلے گی، جس میں ہمارے بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ اس سے پہلے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے معمول کے مطابق پوری متانت و سنجیدگی کے ساتھ تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں، امید کہ آپ اسے سنیں گے اور اس سے زیادہ سمجھیں گے اور پھر اس سے زیادہ عمل کی کوشش کریں گے۔ ما لہ و علیہ، اور بات مکمل طور پہ آپ کو سمجھ میں آ سکے، اس کے لیے میں 2-3 آیات کریمہ قرآن حکیم کے مختلف مقامات سے آپ کے سامنے پہلے پیش کرتا ہوں، مگر 2-3 آیتوں کو سننے سے آپ بالکل گھبرائیں نہیں کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ نہ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا اور 3 آیت تلاوت کریں گے، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کا معمول یہ ہے کہ ایک آیت کی تلاوت کے بعد تو کم سے کم تمہید 1 گھنٹہ ہوتی ہے، پھر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ تو 3 آیتوں سے آپ گھبرائیں نہیں، آیتیں متعدد تلاوت کرتا ہوں تاکہ سکے کا ہر رخ واضح ہو، اور گفتگو محدود کروں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب بخاری کے اندر اپنے کئی شیخوں کے توسط سے کئی صحابہ کے بارے میں اس طرح کے تجزیہ کو اور تبصرے کو ذکر کیا ہے کہ سب سے مشکل گزرنے والی آیت اور سب سے گراں گزرنے والی آیت جس کے سامنے ہمت جواب دے دے، وہ آیت یہ تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ قل یا اہل الکتاب
لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اس زوم میں مبتلا ہو کہ تم انبیاء سابقین پہ اتری ہوئی کتاب کے حاملین میں سے ہو، اہل کتاب ہو. نحن احباؤہ، ہم اس کے محبوب ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. قل، مصطفیٰ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ لستم علی شیء، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات کو، انجیل کو اور اللہ کی جانب سے جو حکم اتارا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں قائم نہیں کر لیتے ہو. تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم اتارا، انجیل میں جو اس نے اپنی باتیں نازل کی، اور قرآن کی صورت میں اللہ نے جو نازل کیا، جب تک تم اسے اپنی زندگی میں قائم نہیں کر لیتے ہو، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں. جب تک اللہ کی نازل کردہ کتاب کو انسان اپنی زندگی میں فلی اپلائی نہیں کر لیتا، مکمل طور پر جب تک اس کو نافذ نہیں کر لیتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ، کوئی حیثیت اس کی نہیں. اچھا، اب اس کے بعد تصویر کا دوسرا رخ کہ جو اللہ کے نازل کردہ کتاب کو، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں اپلائی میں نہیں لائے گا، قائم نہیں کرے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب اس کا دوسرا رخ، جو اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، جو اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں قائم کر لے، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کے لیے کیا ہوگا. اس کے لیے اس دوسری آیت کریمہ کو دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب توریت کو، انجیل کو اور قرآن کو نافذ کر لیں اپنی زندگی میں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ زمین کے اوپر سے بھی فیض یاب ہوں گے، زمین کے نیچے سے بھی فیض یاب ہوں گے، ہر جگہ سے اللہ کی نعمتیں انہیں ملیں گے. اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نازل کردہ احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیتا ہے تو اللہ اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش اتارے گا اور زمین سے بھی نعمتوں کے پھل اگائے گا. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، لیکن حال یہ ہے کہ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، اس کتاب، یہ کتاب جنہیں ملی ان میں بہت ہی کم لوگ میانہ رو ہیں، بیچ راہ پہ رہنے والے ہیں، صراط مستقیم پہ جمنے والے ہیں. منہم، بہت ہی کم لوگ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت سے لوگ برے کاموں میں مبتلا ہیں. اس میں یہ پہلو لائق توجہ ہے کہ جن کا استثناء فاسد عمل والوں سے اللہ نے کیا، ان کو وصف اقتصاد سے متصف کر کے کیا کہ وَمِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدٌ، کہ کچھ ہی لوگ میانہ رو ہیں، بیچ کی راہ پہ رہنے والے ہیں، اور زیادہ تر لوگ بدکاری میں مبتلا ہیں. میانہ رو، اقتصاد، صراط مستقیم کی کیفیت پہ چلنے والے کم ہی لوگ ہیں ان میں جنہیں کتاب ملی. یہ تو سکے کا دونوں رخ ہوا کہ جب تک آپ اللہ کی کتاب کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے، کوئی حیثیت آپ کی نہیں ہے. اللہ کے احکام کو آپ نافذ کر لیں تو اللہ زمین کے نیچے کی بھی نعمتیں آپ کے قدموں میں جمع کر دے گا، اور زمین کے اوپر اور آسمان کی نعمتیں بھی آپ کے اوپر برسا دے گا. اور جب اللہ آپ پہ نعمتوں کی بارش کرے، اللہ آپ پہ نعمتوں کی بارش کرے، تو اس زمانے میں تو بارش میں چھت چونے لگتی ہے صاحب لوگوں کی، چھپری اور پرانے مکان اللہ کی نعمتوں کو کیا روکے گے. اللہ جب آپ پہ نعمتوں کی بارش کرے، ہوتا تھا نا، منافقین کہتے تھے کہ یہ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے کچھ لوگ ہیں، ان کا خرچہ پانی بند کر دو، جو خطر رہے گا ختم ہو جائے گا، اس کے بعد نشہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں جب انہیں دینے پہ آمادہ ہوں اور میں دوں تو تمہارے بند کرنے سے کیا ہونے کو ہے.
آج بھی یہی دھمکیاں الگ الگ نہج پہ الگ الگ لوگوں کو دی جاتی ہے. بائیکاٹ کر دو تو حقہ پانی بند کر دو تو چندہ بند کر دو. ارے صاحب آپ کی دھمکیوں سے ڈرے گا وہ جس کی نظر سبب پہ ہو. یہاں تو نظر اللہ پہ پہلے ہوتی ہے، سبب پہ بعد میں ہوتی ہے. حافظ قلم شاہ جہاں مقسم رزق از بہر معیشت متن اندیش باطن. اے حافظ، رزق کا قلمدان اللہ کے دست تصرف میں ہے. لوگوں کی کہی سنی باتوں سے کبھی ہوش میں مبتلا مت ہو پانا. تو جو اللہ کے نازل کردہ احکام کو نافذ کرے گا، اپلائی کرے گا، قائم کرے گا، اللہ زمین کے نیچے کی بھی نعمتیں اس کے قدموں میں جمع کر دے گا اور آسمان کی نعمتوں کی بارش اس کے لیے کر دے گا. میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے آیتوں سے شروع کر رہا ہوں، اس لیے آیتوں کو بہت غور سے سمجھیے گا. تصویر کے دو رخ ہو گئے. اچھا، اس موضوع سے اگر میں آیتیں آپ کے سامنے جمع کروں نا، میں نے دونوں رخ سے ایک ایک آیت لی ہے، لیکن اس حوالے سے جو قرآن کی آیتیں ہیں مگر صرف وہ آپ کے سامنے سناؤں تو آج کا جو میرا وقت ہے صرف ان آیتوں کی تلاوت کے لیے نہ کافی ہوگا. لیکن مشتے نمونہ از خروار پسست، پورے ہانڈی کا چاول کھانے کے بعد آدمی نہیں فیصلہ کرتا کہ گلا ہے کہ نہیں گلا ہے. ایک دو چاول دبا کے دیکھ لیتا ہے نا، سمجھ میں آ جاتا ہے. عقل مند ہو، اگر عقل کا 40واں حصہ بھی اس کے پاس ہے تو چاول دبا کے سمجھ لیتا ہے کہ ہاں پورے چاول کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے. خیر، ایک دو آیت اور ذرا سن لیں اس حوالے سے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لا کر اللہ کے تقوی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان بستی والوں پہ زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں. اگر بستی والے اللہ پہ ایمان لا کر اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے برگزیدہ بندہ بن جائے جیسا اللہ کو پسند ہے، تو اللہ کہتا ہے ہم ان پہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں. اب اس کے بعد جو میں نے آیت اصل گفتگو کے طور پہ تلاوت کی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس پہ آئیے. وہ آیت ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13، جس کو میں نے مرکزی عنوان کی حیثیت سے آج گفتگو کی ہے. مرکزی عنوان کی حیثیت سے یہ تو متعدد آیتیں سکے کے دونوں رخ واضح کرنے کے لیے رکھا. جس پہ میری گفتگو ہوگی اصل وہ آیت سامنے آئی. شرع لکم من الدین، اللہ فرماتا ہے کہ مصطفیٰ آپ کے لیے میں نے اسی دین کا حکم آپ کو دیا ہے، ما وصی بہ نوح، جس دین کا حکم میں نے نوح کو بھی دیا تھا. آپ کو وہی حکم میں نے دیا ہے جو میں نے نوح کو دیا تھا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ الانبیاء بنو الاخیاف، کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اخیافی بھائی بھائی ہوتے ہیں. اخیافی بھائی ہونے کا مطلب ماں شریک بھائی، اور ماں کو عربی میں کہتے ہیں. تو انبیاء اخیافی بھائی ہوتے ہیں، یعنی میں شریک ہوتے ہیں، اصول میں مشترک ہوتے ہیں. انبیاء اصول میں مشترک ہوتے ہیں. جو اصول حضرت نوح کے دین کے تھے وہی اصول ہمارے نبی کے بھی دین کے ہیں، کیونکہ جو حقائق ہیں اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی. اللہ قدیم تب بھی تھا جب اس کا حکم حضرت نوح کو آیا، اور قدیم اب بھی ہے جب اس کا حکم محمد رسول اللہ پہ آ رہا ہے. اللہ ازلی تب بھی تھا اور ازلی اب بھی ہے، غیر حادث تب بھی تھا، غیر حادث اب بھی ہے. فرشتے اللہ کے بندے تب بھی تھے، اللہ کے بندے اب بھی ہیں. اللہ کے بیٹے تب بھی نہیں تھے، اللہ کے بیٹے اب بھی نہیں ہیں. جنت تب بھی نیکوں کے لیے تھی، جہنم تب بھی بروں کے لیے تھی، اور جنت اب بھی نیکوں کے لیے ہے، جہنم اب بھی بروں کے لیے. اللہ نے فرمایا ہے مصطفیٰ ہم نے آپ کی طرف اسی دین کو آپ کا حکم دیا جس کا میں نے حکم نوح کو دیا تھا. والذی اوحینا الیک. اب آگے آئیے ذرا، اسلوب چینج ہو رہا ہے گفتگو کا. مصطفیٰ ہم نے آپ کو اسی دین کا حکم دیا جس کا حکم میں نے نوح کو دیا تھا. اب اس کے بعد آئیے وما وصینا بہ ابراہیم والذی اوحینا الیک. جو بات میں نے آپ پہ وحی کے اعتبار سے کی اور جس کا حکم میں نے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو دیا.
آپ کو جس کا حکم دیا اور جس کا حکم ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کو دیا، ان سب کو جو حکم دیا اور آپ کو حکم دیا وہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، کہ دین کو اپنی زندگی میں قائم کرو اور فرقے میں مت مبتلا ہو۔ اس میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنے اندر بہت معنی رکھتا ہے۔ ایک تو یہیں پہ ایک جگہ وسعینا ہے، ایک جگہ وسع ہے، اور ایک جگہ اوحینا ہے۔ تو یہ جو صیغے کا اسلوب ہے یہ بھی اپنے اندر بہت کچھ رکھتا ہے، لیکن اس سے قطع نظر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ مصطفیٰ، میں نے آپ کو جو حکم دیا ہے اور جو حکم ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کو دیا، اور یہ بھی التفات کی جہت ہے کہ جب اشتراک فی الاصول کو بتانا ہوا تو صرف حضرت نوح کا ذکر ہوا، اور جب دین کو قائم کرنے کے مبالغہ اور تاکیدی حکم کو بتانا ہوا تو صرف ایک پیغمبر کا حکم نہیں ہوا، حضرت موسیٰ کا بھی ہوا، حضرت ابراہیم کا بھی ہوا، حضرت عیسیٰ کا بھی حکم ہوا۔ اور یہ اس غایت کو بتا رہا ہے کہ اصل حکم یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں اللہ کا دین قائم کرو، اپنی زندگی میں اللہ کا دین قائم کرو، ان اقیم الدین، دین قائم کرو۔ اور میں نے وہ دونوں آیتیں پڑھ کے سنا دی ہیں کہ دین قائم کریں گے تو آپ کی حیثیت کیا ہوگی، اور دین نہیں قائم کریں گے تو آپ کی حیثیت کیا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا دین قائم کرو، ولا تتفرقوا، اور دین کے ایک ایک ٹکڑے کو لے کر کے الگ الگ مت بھاگو، دین میں فرقے میں مبتلا مت ہو۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیکٹ بہت ضروری ہے چونکہ ان کی ملاقات دین سے سردی میں ہوئی تھی، پھر ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کولر بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی ملاقات دین سے مئی جون میں ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں جب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو پھیٹا پھیٹی کر رہے ہیں، نہ دین کا تقاضا کولر چلانا ہے، ایک کہہ رہا ہے نہ دین کا تقاضا اے سی چلانا ہے، اور وہ ایک کا تقاضا کولر چلانا ہے اور دوسرا کہتا ہے نہ دین کا تقاضا جو ہے وہ جو سویٹر اور جیکٹ پہن کے خوب ٹہلنا ہے دوپہر کے دن میں۔ لیکن جو دین قائم کرنے والا ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ پتجھڑ کے الگ الگ زمانے ہوتے ہیں، درخت ایک ہے، پتجھڑ میں پتا جھڑا ہو اور بہار میں پتے جھول رہے ہو، لیکن اصل مقصد وہ پودا ہے، جس نے پودے کو پہچان لیا وہ پتجھڑ کے زمانے میں بھی پودے کو پہچانے گا اور بہار کے زمانے میں بھی پہچانے گا۔ اور یہ صحیح پہچان بلا کسی مبالغے کے ہندوستان والوں کو اگر خاص طور پہ ملتی ہے تو غریب نواز اور ان کے خلفاء سے ملتی ہے۔ یہاں تو دین کا جامع تصور ہے، پتجھڑ کا زمانہ ہو تب بھی ہم جان جائیں گے کہ دین اسلام کیا ہے، اور بہار کا زمانہ ہو تب بھی جان جائیں گے دین اسلام کیا ہے۔ یہاں تو غریب نواز سے ہمیں دین ملا ہوا ہے، اگر کوئی کمبل اوڑھ کے آئے گا تب بھی جانیں گے کہ دین کا تقاضا کیا ہے، اور کوئی اے سی چلا کر کے آ رہا ہو تب بھی جانیں گے کہ دین کا تقاضا کیا ہے، کیونکہ یہاں مشائخ کے ذریعے سے دین کا کامل تصور دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان اقیم الدین، دین قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے قیام میں فرقے میں مت پڑو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہی بات تو مشرکوں کو بہت گرا گزرتی ہے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں۔ اب آگے آیت ذرا سنیے، جب کوئی شخص دین اپنی زندگی میں قائم کرے گا تو کیا ہوگا، وہ آیت بہت لائق التفات ہے، ایک ایک حصہ اس کا قابل توجہ ہے، لیکن یہ آیت دیکھیے، آیت کا ٹکڑا اللہ فرماتا ہے جب تم دین اپنی زندگی میں قائم کرنے کی کوشش کرو گے تو اگلا مرحلہ کیا آئے گا؟ اگلا مرحلہ یہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، دین قائم کرنے کی کوشش میں جب آگے بڑھے گا انسان تو اللہ کسی کو چن کر کے اپنا مجذوب بنا لے گا، اور کسی کو یہدی الیہ من ینیب، اور اپنی راستے کی ہدایت دے کر کے سالک بنا لے گا۔ یہ آیت کا جو دو ٹکڑا ہے، جب تم دین اپنی زندگی میں قائم کرو گے تو جو شخص اپنی زندگی میں اللہ کا دین قائم کرے گا اس کے دو حصے بنیں گے، دو کیٹیگری ہوگی، یا تو وہ اس کیٹیگری میں آئے گا یجتبی اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے مجتبی بنا لیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور پھر جسے چاہتا ہے سالک راہ طریقت بنا کر کے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اگلا ٹکڑا جو ہے کہ کسی کو مجذوب بناتا ہے، کسی کو سالک بناتا ہے، یہ آپ کو تب سمجھنا فائدہ دے گا جب دین قائم کیسے کریں گے اپنی زندگی میں وہ سمجھ لیں گے، کیونکہ وہ تو نتیجہ ہوا نا صاحب۔ آپ اگر لنگڑا ہم لگائیں گے تو لنگڑا کا مزہ پائیں گے، اب کسی کو لنگڑا بہت اچھا لگا، اتنے ہی سن کے بھاگ گیا لنگڑا لگانے اور پتہ ہی نہیں کہ لگے گا کیسے لنگڑا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
تو سالک اللہ کبھی بنائے گا اور کبھی آپ کو مجذوب بنائے گا، لیکن یہ سب چیزیں کب ہوں گی؟ جب آپ اپنی زندگی میں دین قائم کرنے والے بنے۔ دین آپ اپنی زندگی میں کیسے قائم کریں گے؟ بغیر دین قائم کیے ہوئے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ 125 کروڑ نہیں 125 ارب ہو جائیے نا، اگر آپ دین قائم نہیں کیے ہوئے ہیں تو لستم علی شیء، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آپ دین قائم کر کے نکل جائیے میدان میں، ہاتھ کی لکڑی کو اللہ تلوار بنانے والا ہے اور فرشتہ بھیج کر کے آپ کی مدد فرمانے والا ہے۔ لیکن دین آپ اپنی زندگی میں نہیں قائم کریں گے تو قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے لستم علی شیء، کوئی حیثیت تمہاری نہیں ہے۔ درختوں سے ٹوٹ جانے والے پتے کوئی دم نہیں ہوتا، کوئی ان کی اوقات نہیں ہوتی، پورب کی ہوا پورب لے جائے، پچھم کی ہوا پچھم لے جائے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور دین اگر آپ اپنی زندگی میں قائم کر لیں گے تو اللہ زمین اور آسمان کی برکتیں آپ کے قدموں میں جمع کر دے گا۔ لیکن دین قائم اگر کوئی کرنا چاہے تو کیسے؟ دین ہم اپنی زندگی میں کیسے قائم کریں؟ بہت شارٹ کے ساتھ میں پھیلا کے آگے جا رہا ہوں کہ قیام دین کے 3 مراحل ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اللہ کا اتارا ہوا دین قائم کر لیں تو اس کے کتنے مراحل ہیں؟ 3۔ المرحلۃ الاولی، فرسٹ اسٹیپ، پہلا مرتبہ کیا ہے قیام دین کا؟ ترسیخ عقائد۔ دین کو اپنی زندگی میں قائم کرنے کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ عقائد اسلامیہ کو اپنے اندر راسخ کرنا۔ مکی آیتیں آپ پڑھ لیجئے، 13 سال تک خاص طور پہ ترسیخ عقائد پہ توجہ دی گئی۔ اللہ کی وحدانیت جو کہ توحید عقیدے کی جڑ اور بنیاد ہے، پھر قیامت میں دوبارہ اٹھنے اور زندہ ہونے اور عمل کے حساب و کتاب ہونے پہ جو کہ عمل کے لیے مہمیز اور کھینچنے والی چیز ہے۔ تو دین کے قیام کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے ترسیخ عقائد۔ آپ اپنی زندگی میں عقیدہ راسخ کریے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اہل سنت کے عقیدوں کا ماننے والا بنایا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کو بھی ہم نے اتنا تنگ کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ وسعت تو ماچس کے ڈبیا میں آ گئی ہوئی ہے۔ اہل سنت و جماعت عقیدے کے 2 اہم امام ہیں فروع عقائد کے، شیخ ابو الحسن اشعری اور شیخ ابو منصور ماتوریدی۔ جو ان اماموں کی پیروی کر رہا ہے وہ اہل سنت و جماعت سے ہے، چاہے ہمارے پیر پہ ایمان لائے یا نہ لائے، ہمارے فتوے کو مانے یا نہ مانے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے بعد میں فروع عقائد میں 2 امام ہیں، شیخ ابو الحسن اشعری اور شیخ ابو منصور ماتوریدی۔ جو ان کے ماننے والا ہوگا، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، ان دونوں میں سے کسی کو ماننے والا ہوگا تو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ سب لوگ ماننے والے ہیں اس کو، لیکن ہم لوگ تو آج کل ایک دوسرے کو ہٹا رہے ہیں، چونکہ ماچس کے ڈبے میں آئے گی ہی کتنی چیزیں، تو ہٹاتے جاؤ، اور ہم سے طاقتور جس دن آ جائے گا وہ ہم کو ہٹا دے گا، کوئی جگہ تو بچی ہوئی نہیں ہے۔ خیر، سب سے پہلا مرحلہ قیام دین کا کیا ہے؟ ترسیخ عقائد۔ اور یہ سب اہم موضوع ہے، اور ہر موضوع ایک مستقل پوائنٹ ہے، اور انشاءاللہ الرحمن 21 کی تقریبات میں گاہے بگاہے اس طرح کی باتیں آئیں گی، لیکن میں یہاں ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قیام دین کا سب سے پہلا مرحلہ ہے ترسیخ عقائد۔ عام طور پہ مدارس اسلامیہ میں، آپ جامعہ عارفیہ کے دستار کے موقع بھی بیٹھے ہیں، طلبہ کے گارجینز، پیرنٹس، والدین بیٹھے ہیں، ان سے اچھی امید رکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ اپنے مدرسے سے کے اسٹیج سے اپنے مدرسے کی تعریف میری زبان سے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، اور نہ میرے یہ مزاج اور منہج کے مناسب ہے، کیونکہ خوشبو وہ نہیں ہوتی ہے جو کہنے سے کہے کہ مہک رہی۔ لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ عام طور پہ مدارس کے نصاب میں عقیدے کے نام پر ایک کتاب شامل ہے، عمومی طور پہ، بعض لوگ 1-2 معتقد وغیرہ شامل کیے ہیں، شرح عقائد۔ وہ کتاب بھی پوری نہیں پڑھائی جاتی ہے، اچھی طرح جانتے ہیں۔ جتنی پڑھائی بھی جاتی ہے، پڑھانے والا ایسے پڑھا لیتا ہے جیسے ادب کی کوئی کتاب پڑھا رہا ہو، کلیہ اور دبنا سمجھا رہا ہو، من معنی سے الی معنی تک کر کے پوری کتاب یا جتنی صفحات کے ترجمات ہوئے ہو گئے۔ یہ جامعہ عارفیہ میں حضور داعی اسلام نے قیام دین کا جو سب سے پہلا مرحلہ تھا عقیدے کو راسخ کرنا، اس کے پیش نظر امام طحاوی کی عقیدے کی سب سے پہلی کتاب اعدادیہ اولیٰ کے بچے، جہاں پہ سوچا نہیں جا سکتا ہے کہ ہم انہیں عقیدہ راسخ کر سکتے ہیں، وہاں ترسیخ
عقیدہ کے لیے امام طحاوی کی عقیدۃ الطحاویہ ہم پڑھاتے ہیں، اس کے بعد شرح پڑھاتے ہیں، عقائد نصفی پڑھاتے ہیں، امام غزالی کی اقتصاد پڑھاتے ہیں۔ ایک بار بچہ بھولے گا، سنے گا بھول جائے گا، 2 مرتبہ سنے گا بھول جائے گا، اتنی بار سنا دو کہ بھولنا تھک جائے، یاد ہو جائے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو قیام دین کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ترسیخ عقائد۔ اس کے بعد قیام دین کا جو دوسرا مرحلہ ہے، آپ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ ہے تصحیح اعمال۔ ترسیخ عقائد کے بعد، عقیدہ راسخ ہو جانے کے بعد دوسرا مرحلہ اعمال کی درستگی۔ آپ کو چلنا کیسے ہے؟ کونین کے دولہا کے چلنے کی طرح۔ آپ کو بولنا کس طرح سے ہے؟ محمد رسول اللہ کے بولنے کی طرح۔ آپ کو بچوں پہ شفقت اور پیار کیسے دینا ہے؟ پیارے آقا کے بچوں پہ شفقت کرنے کی طرح۔ بڑوں کی عزت کیسی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ نے کر کے دکھا دیا ہے۔ وہ کون سا گوشہ ہے حیات بشری کا نہ ہو احسان جس پہ رسول عربی کا، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موڑ کو اور ہر عمل کو صرف کہا کہ نہیں، کر کے دکھا دیا۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا، یہ اللہ کے فیصلے کی بات ہے کہ وہ ہمیں بادشاہ بناتا ہے کہ فقیر، لیکن جو بنائے محمد رسول اللہ کے طریقے پہ بن کے رہنا ہے۔ تو دوسرا مرحلہ قیام دین کا ہے تصحیح اعمال، اور تیسرا مرحلہ جو قیام دین کا ہے وہ ہے تہذیب اخلاق۔ قیام دین کا تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تہذیب اخلاق، اپنے اخلاق کو مہذب کرنا۔ یہ 3 بنیادی مراحل ہوئے: ترسیخ عقائد، تصحیح اعمال، تہذیب اخلاق۔ اس کو اگر شعری انداز میں لے جائیں وزن ملا کے، تو ترسیح افکار، تصحیح اعمال، تہذیب اخلاق، یہ 3 بنیادی مرحلہ ہوا اقامت دین کا۔ اور یہ مراحل میرے ذہن کی خود ساختہ ایجاد اور فلسفہ نہیں ہے۔ حدیث جبریل میں محمد رسول اللہ جو اس دین کے شارح اللہ کی جانب سے بن کے آئے ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ دین کا حصہ ایمان ہے جو ماننا ہے، اعمال ہے جسے کرنا ہے، اور اخلاق ہیں جو کان نکا طرح کی کیفیت میں ڈھل جانا ہے۔ یہ دین کے اقامت کے 3 بنیادی حصے ہوئے: عقیدہ درست کرنا اور راسخ کرنا، عمل کی درستگی، اور اس کے بعد اخلاق کو مہذب کرنا۔ یہ سب خود مستقل پوائنٹ ہے۔ یہ تینوں چیز جب آپ اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو اب 2 صورت بنے گی: آپ کا عقیدہ بھی راسخ ہو گیا، عمل بھی آپ کے صحیح ہو گئے، اخلاق بھی محمد رسول اللہ کے آئینے میں ڈھل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ 2 جماعت بنے گی۔ ایک جماعت بنے گی مجذوبین کی، اور ایک جماعت بنے گی سالقین کی۔ ایک جماعت کن کی بنے گی؟ مجاذیب کی۔ یجتبی الیہ من یشاء، جنہیں اللہ چن لے گا، اس میں ان کا اپنا دخل نہ ہوگا کوئی۔ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جنہیں چاہ لے گا اٹھا لے گا۔ کسی کو شراب کھانے سے بھی اٹھا لے گا، کسی کو جوا کھانے سے بھی اٹھا لے گا۔ لوگ کہیں گے ارے وہ کل تک تو ڈاکو تھا، آج وہ ابدال بن کے نکل رہا ہے۔ یجتبی الیہ من یشاء، ایک طبقہ وہ ہوگا جسے اللہ چن لے گا، یہ مجاذیب کی جماعت ہوگی، اور دوسرا طبقہ وہ ہوگا یہدی الیہ من ینیب، جو لگا ہوا ہے اللہ کی طرف، اللہ اپنی راہ کی ہدایت عطا فرما دے گا۔ ان الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، منیب ہوتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہ کی ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اقامت دین کے لیے جب آپ آگے بڑھیں گے تو جذب اور سلوک، یہ 2 کیٹیگری بنے گی۔ لیکن اللہ رحمتوں کے پھول اتارے ہمارے مشائخ کی تربتوں پہ، اللہ اپنی برکتوں کی بارش کرے علماء ربانیین کے مزارات مقدسہ پہ۔ نور الانوار میں صراط مستقیم کی تفسیر ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری کی ہے، آخر میں یہ کی ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے جس میں نہ صرف جذب محض ہو اور نہ صرف سلوک محض ہو، صراط مستقیم وہ ہے جس میں جذب بھی ہو، سلوک بھی ہو۔ صراط مستقیم وہ ہے جس میں جذب بھی ہو، سلوک بھی ہو۔ اب کہیں گے صاحب آپ کہتے ہیں جس میں دونوں ہو وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، تو اللہ نے پھر 2 کھانے میں کیسے بانٹ دیا، ایک مجذوبوں کا کھانا اور ایک سالکین کا میں کھانا؟
ہم کہیں گے سنیے، جو صحیح سالک ہوں گے ان میں جذب بھی لگا ہوا ہوگا، اور جو مجذوب ہوں گے کامل ان میں سلوک کی بو بھی لگی ہوگی۔ اسی لیے مجموع سلوک میں شیخ نے فرمایا کہ 4 طرح کے تو لوگ بنتے ہیں عقلاً احتمالاً: سالک محض، مجذوب محض، سالک مجذوب، پھر مجذوب سالک۔ جس میں صرف سلوک ہو، جس میں صرف جذب ہو، یہ دونوں مقتدا نہیں بن سکتے۔ ہاں یہ دونوں مقتدا بنتے ہیں جس میں جذب اور سلوک دونوں ہو۔ اب یہ اور بات ہے کہ کس کا سلوک جذب پہ غالب ہے اور کس کا جذب سلوک پہ غالب ہے، لیکن مقتدا وہی ہوگا، صراط مستقیم کا شہسوار وہی ہوگا، لوگوں کا رہنما وہی ہوگا، جو نہ صرف عقل کی 4 دیواری میں بھول بھلیا کی طرح گھوم کر سلوک کا دعویٰ کرے، نہ پاگلوں کی طرح بھیس بنا کر جذب کا دعویٰ کرے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے امت کا مقتدا وہ ہوگا جو صراط مستقیم پہ ہوگا، جس میں جذب بھی ہو اور سلوک بھی ہوگا، دونوں ہوگا۔ اب کہیں گے اللہ نے 2 بنایا اور صراط مستقیم پہ چلنے والے کو آپ نے 1 بتایا، مقتدا 1 بتایا جس میں دونوں۔ ہم کہیں گے سنیے، جو صراط مستقیم پہ ہوگا اس میں جذب بھی ہوگا سلوک بھی ہوگا، دونوں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی اس کا سلوک اس پہ جذب پہ غالب آ جائے گا اور کبھی اس کا جذب اس کے سلوک پہ غالب آ جائے گا، لیکن دونوں ہوگا۔ میں یہ فلسفہ اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بارہا مثال دیتا ہوں، اور یہاں عام لوگ بیٹھے تو ان کو ایک مثال دوں کہ دونوں ہو مگر ایک غالب ایک مغلوب ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں کوئی ایسا شخص ہو جس کے گھر میں آئینہ نہ ہو، اگر وہ ہاتھ اٹھا دے گا تو مجھے جتنا نذرانہ ملے گا سب اس کو ہم دے دیں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے گھر میں آئینہ نہیں ہے نا؟ سب لوگوں کے گھر میں آئینہ۔ اب تو گھر کہیے بہت بڑی بات ہو گئی، جیب میں آئینہ ہے صاحب، جیب میں، اس میں آپ آئینہ دیکھ سکتے ہیں اپنا چہرہ۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیں، جب آئینہ آپ خریدنے جاتے ہیں تو آئینہ دیکھتے ہیں کہ اپنا چہرہ دیکھتے ہیں؟ چشتی صاحب بہت باشعور بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئینہ جب آدمی خریدنے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ کوئی جواب دے۔ چہرہ۔ تو آئینہ نہیں دیکھتا صاحب؟ آئینہ جب دیکھتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے تو آئینہ نہیں دیکھتا، وہ آئینہ ہی تو دیکھ کے چہرہ دیکھتا ہے۔ جب آئینہ خریدنے جاتے ہیں تو اس وقت آئینہ بھی دیکھتے ہیں اور چہرہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن دیکھنا کس کو مقصود ہوتا ہے؟ چہرے کو کہ آئینے کو؟ غالب کون ہوتا ہے؟ چہرہ نہیں۔ دکان میں جب خریدنے جاتے ہیں تو آئینہ غالب ہوتا ہے، اس کو دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ یار صحیح آئینہ ہے کہ نہیں، صحیح دکھے گا کہ نہیں، صاف دکھ رہا ہے کہ نہیں، خوب فریش چہرہ دکھا رہا ہے کہ نہیں۔ خریدنے کے وقت چہرہ آئینہ دونوں دیکھتے ہیں، لیکن مقصود آئینے کو دیکھنا ہوتا ہے، چہرے کو نہیں۔ چہرہ مغلوب، آئینہ غالب۔ اچھا اب وہ آئینہ خرید کے لائے، گھر میں لٹکا دیے، اب نہا دھو کر کے عرس میں آ رہے ہیں، تقریبات میں سج دھج کر کے، اب ذرا آئینے کے پاس جاتے ہیں جو، تو اس وقت چہرہ دیکھتے ہیں کہ آئینہ دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ چہرہ، آئینہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اس وقت بھی چہرہ اور آئینہ دونوں دیکھتے ہیں، لیکن خریدنے کے وقت آئینہ کا دیکھنا غالب، چہرے کا دیکھنا مغلوب، اور جب آتے ہیں سجنے کے وقت تو چہرے کا دیکھنا غالب، آئینے کا دیکھنا مغلوب۔ دونوں حالتوں میں دونوں دیکھنا ہوتا ہے، ایک میں چہرہ غالب ہوتا ہے، ایک میں آئینہ غالب ہوتا ہے۔ جو مقتدا ہوتے ہیں صراط مستقیم کے، ان میں جذب بھی ہے سلوک بھی ہے، کبھی جذب غالب ہوتا ہے کبھی سلوک غالب ہوتا ہے۔ اچھا اس کو میں ذرا تھوڑا سا اور آپ کو واضح کروں کہ اقامت دین کے یہ 2 صورت ہوئے نا۔ اب ذرا امام غزالی کے فلسفے سے اس کو سمجھیے، امام غزالی کے فلسفے سے، کہ ہم جو ہیں بہت غور سے امام غزالی کے فلسفے سے یہ جو 2 جماعت بنی ہے دین کے قائم کرنے والوں کی، اس کو سمجھیں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جسم اور قلب کا رشتہ، جسم اور قلب کا رشتہ بڑا گہرا رشتہ ہے، قلب اور قالب کا رشتہ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جو چیز آپ جسم سے بار بار کریں گے قلب میں اس کا اثر مرتب ہوگا، اور جو بات دل میں اتر جائے گی جسم پہ اس کا اثر مرتب ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ایک شخص کو کسی نے بتا دیا یا خواب میں دیکھ لیا، خواب میں، کہ اس کے والد انتقال کر گئے، اب جگنے کے بعد بھی منہ بنائے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ باپ مر گئے، بلکہ ان احساسات سے دب کر کے جو خواب میں باپ کے مرنے کے بعد ہوئے تھے اس کو لائے، جبکہ خواب میں ان کانوں سے سننا نہیں ہوتا، ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوتا ہے، تو بغیر سنے دیکھے دل میں ایک بات جب آ گئی تو جسم پہ اثر مرتب ہو گیا جگنے کے بعد۔ اور
اچھی مٹھائی جب ملے تو لطف اندوز ہوتا ہے دانت، مزہ پاتی ہے زبان، اور اندر کچھ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں قلب میں. تو جسم کا روح سے، قلب کا قالب سے بڑا گہرا ربط ہے. یہ اقامت دین کے دو راستے ہیں. ایک پہلے محبت قلب میں آ جائے، پھر جوارے سے تقاضا محبت کی ادائیگی ہو، اور دوسرا یہ کہ آنکھیں پھاڑ کے تکو تاکہ محبوب اپنی محبت کی بھیک عطا کر دے. اقامت دین کے یہ دو جہت ہوئے. ایک تو محبت کی بھیک مل گئی، اب راتوں کو نیند غائب ہو گئی آنکھ سے. دن میں کھانا اچھا نہیں لگتا جس کو صیام النہار کہتے ہیں، راتوں میں غفلت غائب ہو گئی جس کو قیام اللیل کہتے ہیں. جو کچھ ہے محبوب کے لیے لٹانا شروع کر دیا جس کو خدمت خلق اور انفاق کہتے ہیں. محبت آئی اندر، جب اندر محبت آ گئی تو مولانا روم کی زبان میں قبلہ کے اندر داخل ہونے کے بعد رسم قبلہ ہی ختم ہو گیا. مولانا روم کی زبان میں قبلہ کے اندر چلے گئے، کعبہ کے اندر داخل ہو گئے. اتر منہ کرو تو قبلہ، پچھم منہ کرو تو قبلہ. میں اپنے محسن کا شکریہ ادا کر دوں جنہوں نے مجھے اس کے بار تلے دبایا تھا کہ میری بات کو وہ اپنی ضرور آگے بڑھائیں گے. قبلہ جو ہر ایک کا ہے، یہاں محبت کے قبلے میں جو آ گیا، اب اگر اللہ کے لیے آگ میں کود جائے تو مفتی صاحب فتویٰ لے کے دوڑتے رہے خودکشی حرام ہے. اب اگر اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کی گردن پہ چاقو چلائے تو دارالفتہ برہم، اللہ کی رضا کے لیے اپنے بال بچوں کو غیر آباد جگہ پہ چھوڑ آیا، اب ناسے بن گئے دنیا کے سارے لوگ. تو ایک جہت ہے اقامت دین کی، محبت کے چراغ کو پہلے اندر جمع کر لیا جائے جو اپنے اختیار میں نہیں ہے لیکن مانگیے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ تقاضے محبت کو نبھاتے رہیے. خط لکھیں گے گرچہ مقصد کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. اپنے مقتے میں لکھنے لگا ہوں نام اس کا، اپنے مقتے میں لکھنے لگا ہوں نام اس کا. وہ شخص چھا گیا اتنا میرے خیالوں پر، وہ شخص چھا گیا اتنا میرے خیالوں پر. حضوری گر ہمی خائی ازو غافل مشا حافظ متا متل قمن دہوا دائی دنیا و امہلہا. اگر بارگاہ رب العزت کی حضوری چاہتے ہو تو ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل مت ہو، اللہ حضوری عطا فرما دے گا. تو یہ دو راستے سمجھ میں آئے نا، ایک تو قلب سے قالب تک کا ہوا اور دوسرا قالب سے قلب تک کا ہوا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا تو میں واضح بھی کروں گا لیکن وقت نہیں. ایک رشتہ اندر سے باہر کا ہوا اور ایک راستہ باہر سے اندر کا ہوا. سمجھ میں آیا ملاقات کے لیے؟ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ادھیکاری کے پاس جاتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی لائن لگی رہتی ہے، ہوتا ہے نا. بڑے فیمس ڈاکٹر کے پاس گئے، ہفتے میں ایک دن بیٹھتا ہے، 300 200 50 60 لوگوں کی لائن لگی ہوئی. تو یہ باہر سے اندر جانے والا راستہ ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لائن ایک ایک شخص کے گزرنے کے بعد جائیں گے. دوسرا راستہ وہ ہے جس میں ڈاکٹر باہر سے اندر آتا ہے، جس میں کوئی بھیڑ بھاڑ نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ ایک راستہ کون ہے جو عام طور پہ اس سے ملنے کا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اندر سے باہر والا ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ڈاکٹر چاہے گا تو کھول کے آپ کو ادھر سے بلا لے گا. یہ جذب والا راستہ وہی اسپیشل راستہ ہے جو پہلے اندر میں آگ لگتی ہے پھر ظاہر جل جاتا ہے. اور سلوک والا وہ ہے جو پہلے اوپر سجایا جاتا ہے پھر محبوب اندر جھانکنے والا ہو جاتا ہے. اب ان دونوں میں کون آسان آپ کے لیے؟ بھائی دین قائم کرنا ہے اور ان دونوں کیٹیگری میں آنا پڑے گا تبھی آپ کی حیثیت ہوگی. اس میں کون آسان ہے؟ اور آسان ہے تو ہمارے مشائخ چشت کا کیا رول ہے، اس میں کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ بہت اہم پوائنٹ. آسان کون ہے اور ہمارے مشائخ چشت جن کے فیضان کی بھیک کے لیے اپنے دامن کو پسارے ہم عرس میں بیٹھے ہیں، ان کی طریق اور ان کی راہ اور سبیل کیا تھی؟ اس میں یہ اہم پوائنٹ اور میری گفتگو کا آخری حصہ ہے. حافظ عراقی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، فخر الدین عراقی نے، کہ سنما رہے قلندر سزد ارب من نمائی. مرشد تقوی طہارت والا راستہ بڑا مشکل لگ رہا ہے، قلندری والا راستہ دکھا دے تو ہمارے حال کے لیے بڑا مناسب ہو جائے گا. فخر الدین عراقی نے اپنے شیخ سے عرض کیا، اپنے صنم سے عرض کیا، ہم سب بھی زبان انہیں کی ہے، بات ہم لوگوں کی رہے گی. سنما رہے قلندر
سجدر بمن نمائی. قلندری کا راستہ اگر دکھا دے تو بڑی مہربانی ہوگی. وہی میرے لیے بستر ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. یہ پارسائی والا جو راستہ ہے، یہ لائن والا جو راستہ ہے، یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے. دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. یہ والا راستہ دور کیوں لگ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بطواف کعبہ رفتم بحرم گزر نہ دادم، کہ بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی. میں حج کرنے کے لیے، عمرہ کے لیے جب پہنچا تو مجھے حرم میں داخلے کی اجازت نہ ملی. اے نادان، گھر سے باہر رہ کے کیا کیے ہو جو گھر میں آنا چاہتے ہو؟ یہ ان کے لیے آیا جو پارسائی میں لگے ہوئے تھے، فتوے کی ایک ایک انچ ناپ کے لگے ہوئے تھے. میں فتوے کی عظمت کرتا ہوں، لیکن آج لوگ فتوے کا جو غلط استعمال کرتے ہیں اتنا تو کوئی ایٹم بم کا بھی غلط استعمال نہ کرتا ہوگا. کیوں ہمیں قلندری کا راستہ دکھا کہ بس زمین چو سجدہ کردم جے زمین ندا برآمد. جب نماز کے لیے کبھی میں جھکا سجدے کے لیے سر زمین پہ رکھا تو زمین نے برجستہ یہی کہا کہ مرا خراب کر دی تو سجدہ ریائی. اے نالائق، تو ریا کا سجدہ کر کے مجھے بھی ناپاک بنا دیا. اس لیے اے میرے صنم، اے میرے محبوب، قلندری والا راستہ دکھا دے جو قلب میں محبت کی چنگاری سے ماسوا کو جلا کر کے خاک کر دینے کا راستہ. اور یہ کیسے ہوگا قلندری میں؟ اپنے جو شجرے کی ضروری تعلیمات ہے اس کے اخیر میں کہ شیخ کی محبت سے، شیخ کی خدمت سے شیخ کی محبت پیدا ہوگی، اور شیخ کی محبت سے رسول اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور رسول اللہ کی محبت سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی جو حاصل زندگی ہے. اب وہ قلندری کا راستہ ہے کیا؟ اس قلندری کے راستے کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مختصر لفظوں میں واضح کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ جو کرے اس پہ خوش رہو، اور ہر حال میں بس وہی کرتے رہو جو اللہ کو پسند ہو. ہر حال میں وہی کرتے رہیے جو اللہ کو پسند ہو، اور اللہ جو آپ کے ساتھ کرے اس پہ آپ خوش رہیے. میں آخر میں عرض کر دوں کہ آپ کبھی مایوس نہ ہو. مومن حالات سے مایوس نہیں ہوتا. رسالہ مکیہ کے اندر علامہ قطب الدین دمشقی نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو ایمان کا مزہ مل ہی نہیں سکتا جس کو دو باتوں پہ یقین حاصل نہ ہو. ایمان کا مزہ مل ہی نہیں سکتا جس کو دو باتوں کا یقین حاصل نہ ہو. کیا کیا؟ نمبر ایک کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اپوزٹ ولوم، اس کے خلاف پہ بھی اللہ کو قدرت ہے. آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف پہ بھی اللہ قادر ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو اللہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس میں اس کی ہزاروں حکمت ہے. یہ دو چیز، اور یہ خود ایک مستقل موضوع ہے. اس لیے آج میں صرف خاکہ ہی بیان کر رہا ہوں. اور قلندری کا راستہ کہنے کو تو آسان ہے، جب شیخ قلندری کے راستے پہ لائیں گے نا تو مریدین جو ہے شجرہ پھینک کے بھاگتے ہیں چہ جائے کہ آپ کا مقتدی کچھ سنا دے. یہ بھی سمجھ لیجئے. ہاں، قلندری کا راستہ بھائی آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. اور اس کے اوپر امجد حیدرآبادی نے بڑی اچھی تضمین رکھی ہے، بڑی اچھی. میرے منہ پہ خاک مل لے ہے یہی میری صفائی. میرے منہ پہ، بھائی یہ چہرہ دکھانے کے لائق کوئی نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پردہ ڈال لیتا ہے. تو خاک سے زیادہ چھپانے والا اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے منہ پہ خاک مل لے ہے یہی میری صفائی، ہے زمانے کی ہر برائی میرے واسطے بھلائی. مجھے کام سے غرض ہے ہو بلا کی رسوائی، سنما رہے قلندر سجدر بمن نمائی، کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی. تیرے مائے قدے میں آ کر یہ عجیب تماشا دیکھا، گیا سب کا زہد و تقوی، گئی سب کی پارسائی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.